السلام علیکم مومنین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سبحان بھائی آپ مولا کی شان میں ایک منقبت پڑھ لیں تو انشاءاللہ سنیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مومنین کے پھر ٹیلی فون لائنیں کھل جائیں گی، ہم لائن لے لیں گے فون، تو اس پہ بات کریں گے۔ آپ بے شک پڑھ لیں۔ ہاں، اس سے پڑھنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ کیونکہ میں منقبت بھی اسی امام مہدی اجل اللہ فرجہ کی پڑھوں گا، اور اس میں بھی دعا بھی ہے اور ہماری صدا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر ہے، کیا خوبصورت ہے۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ تو میں آپ کو ایک منقبت امام مہدی علیہ السلام جو آج اس دنیا کی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو حالات ہیں یہاں کے، یہاں سے مراد دنیا کے جو حالات ہیں جس میں مسائل ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ منقبت بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو۔ 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ، غیبت میں جو گزری ہے۔ جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے، جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے، کب آؤ گے مولائے بتانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولائے بتانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو۔ ہو قادر مطلق کی تمہیں آخری حجت، ہو قادر مطلق کی تمہیں آخری حجت، مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ، مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ، غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشاں ہے، غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشاں ہے،
کعبے پہ سے مولا سجانے چلے آؤ، کعبے پہ سے مولا سجانے چلے آؤ، ارمان ہے غیبت سے صدائے کسبتے، ارمان ہے غیبت سے صدائے کسبتے، جعفر ذرا شعر سنانے چلے آؤ، جعفر ذرا شعر سنانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو۔ محمد جی سبحان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ تکفیری گروہ، وہابی گروہ جن کو سپورٹ مل رہی ہے قطری، سعودی سے اور ترکی سے، جس سے بھی آج جو وہ حالات پیدا کر رہے ہیں عراق میں، شام میں، اور اس کا ایک لنک جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اور پاکستان سے بھی کئی ایسے تکفیریے جو جا کے وہاں پہ لڑنے والے ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف تو لڑ نہیں سکتے جو ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا فلسطین میں جا کے وہ لڑ نہیں سکتے، لیکن وہ آج جا رہے ہیں، وہ بھی عراق میں ان کو سعودی سپورٹ ملا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کیا کہنا کہ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے، میری یہ اپنی رائے ہے، اس سے کوئی چینل کا کوئی بات نہیں یا کسی اس لحاظ سے نہیں، میں صرف اپنی رائے کے میں ایک مطابق ٹیلی فون لے لوں، ایک کال آ گیا، پھر جی انشاءاللہ ہم ضرور ان کی بھی سنیں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ السلام علیکم محمد چیال اول بخیر. وعلیکم السلام آقای گلزاری، چیال اول خوش آمدید، بسیار بسیار خیر جان شکر بخیر. خوب هستین؟ بخیر، چشم خوب. شکر الحمدلله. مهربانی پروگرام ماشاءالله خوب رایی است انشالله. شما میتر انشالله ادامه بدین. ال بخیر، من مبارک رمضان هم مرسه. 4 هفته شاید ما بله کوشش کنید انشالله که یک فرمت بدی که مقصد ماه مبارک رمضان ماه اوم کسان ده خوب سرگرمی و دلگرمی مردم ها و روزاداران جور شنه و باعث از این جور شنه که برکت و باین ازی برکت هم شامل باشد و انشالله عزیز مردم هم زیاد شنه و فعلا هم کسی برنامه خوب رایی انشالله. یعنی میره میتر پیش برده بور انشالله که دوستا و برادرام عزیز طرف و طرف تشویق شنه که تلفن کنم. هم از گزارش منم از بینندگان عزیز که برنامه صدای هزاره اگر شرکت نمیتن اقلا یک تلفن کنین که از رای شما مردم خبر شنه، نه یک دیگه خوب فهمی رای یک دیگه خوب. بله از رای شما کس مستفید شده تا که برنامه رو دم و ترتیب درست بده جور کنه که یک وقت انشالله بسیار فعال و بسیار کس مؤثر پروگرام جور شنه انشالله. دیگه فعلا برای امروز چیزی ندارم که بگم، بعد بخیر آینده پروگرام انشالله ضرور انشالله ما جدید بود برای شما. خدا انشالله ما منتظر هستیم، انشالله انتظار شما رو خوش آمدید. جی سبحان بھائی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 کنٹریز اس وقت جل رہی ہیں جو خاص کر کے جس میں پاکستان اور عراق اور شام، جی، لیکن یہ دیکھیں کہ لوگ مجھے بیہائنڈ جو یہ سارا کاروائی کرنے والے وہ ایک ہی ہیں. جی کیونکہ جب پاکستان میں کاروائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ کوائٹ رہتا ہے، عراق کوائٹ رہتا ہے اور شام کوائٹ رہتا ہے. پھر جب عراق میں کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو باقی 2 پلیسز جو پلیسز ہیں وہ دیکھیں کوائٹ رہتے ہیں. پھر شام میں ہوتی ہیں تو کوئی ایک گروپ ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایک گروپ ہے یہ موو کیسے کرتا ہے ایک سے دوسری جگہ تک. یہ ایک ٹیلی فون اور لیتے ہیں، ذرا خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام خادم بھائی، بسیار بسیار خوش آمدید. خوش باشید. چی احوال دارین؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ طبیعت خوب؟ جان شما جور بزن
گپ بزنین بله شکر الحمدلله. شما چطورین؟ خوبین؟ الحمدلله مولا دعایش بله بله. بس همین دعا منی که خدا و دعا زیمام که ظالما که ظلم کدرین دس عراق و د شام و د پاکستان که دس سعودی و قطری و از وهابیا و تکفیری است هنر پروردگار عالم نیست نابود کنه دیگه و مؤمنان رب کی تکلیف میرسانه مو برای سنام انشالله دعا گوستی که و غریبا جانایشان شهید شده رही است شیعه گفته یا مؤمن گفته او این نیست که در پاکستان خون خوش مو میبینیم خالی شیعه سنی که است اونا هم مکشم مگه بس همی تکفیریا و وهابیا همی تر یک جای شده رही هستن که سپورت سعودی و سپورت قطر و ترکیه و دیگرار گرفته شرارت پیلام نده تمام جهان تمام پاکستان. بله دیگه گپ بزنین چطور هستین؟ خوب هستین؟ ولا الحمدلله. ما چند دیر پیش که در عراق بود ثانیه شده دو خدا ما یک شی نداشته. بله 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 درست. بله بله بس یعنی دعاگوی دیگه خدا در دنیا و آخرت تمام مؤمنین مملکت مسلمانان دیویس خمان خبیله. الهی آمین الهی آمین. بسیار مهربانی. بسیار بسیار خوش آمدین خانه آباد از تلفن کدو دیگه بسیار خوب شده. بس انشالله دعا بسیار کرین. التماس دعا با امان خدا. خدا حافظ. خدا حافظ بابا. جی سبحان بھائی. تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں خود بھی آپ کو پتہ ہے ٹریول کرتا رہتا ہوں مختلف ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں. اسی طرح میں نے کراچی میں اور کوئٹہ کے وہ جو کوئٹہ کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. ہم یہ فون بھی لے لیں. السلام علیکم خوش آمدید. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. بسیار بسیار خوش آمدید. مهمان شمارم بسیار سلام علیکم اور جور باشین خوش باشین. ما اکیقیل از نارزگاه میزنم. بسیار بسیار خوش آمدید دادا. بسیار خدا شما را جور خوش داشته باشد که برگران را میدین. خدا دیگه از رگوی یوکیرم توفیق بیده همت بیده که قد شما مدد کنن باید نمی پروگرام را کامیاب کنن. ولا ما ایچ کار کشکی ما میتونیستی قد شما مدد میتونیستی نیمدی این پروگرام را پیش میبردی دیگه باید بچای قوم بیش گو غید وقت بدر کنن بشمولی بچای از مو دیگه ما نیست تمام درخواست می‌کنیم که در این حالات که در این غیطابر پاکستان و عراق و شام است که دهشتگردها هر طرف را میگیرند. خدا دیگه اینا را دعا کنید. ما تمام ما باید از هر نماز و بعد که خدا اینا را نیست نابود کنه. خدا مقامات مقدسه از ما را عراق و شام کربلا و امین جاگا ما تمام غیب دل جان مومنجی مورفتی موری مایی زمنا خدا به حفظ ما نگاه کنه. خدا تمام اینا را نیست نابود کنه. دشمنا را به هر مومنات باید که از نماز خدا برای ازنا دعا کنه برای فوج پاکستان دعا کنه. دیگه خدا تمام توفیق بده که انشالله. الهی آمین. بسیار بسیار مهربانی خانه آباد خوش آمدید. بسیار بسیار دعا انشالله موم دعا منی برای شما برای تمام مؤمنین و خاص طور که مردم مؤمنات تکلیف است در عراق در شام و در پاکستان. جی سبحان بھائی. جی میں ذکر کروں گا اس شخص کا ضرور جو میں دیکھ چکا ہوں جن لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے اور جو ایکسپیرینس ہے اس حساب سے میں بات کروں گا اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے. ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جس میں کوئٹہ سے حسیب نام کا ایک ہمارا ینگ جوان بچہ تھا جس کو مارا گیا تھا. اس کے باپ سے 30 لاکھ تاوان بھی وصول کیا انہوں نے. حالانکہ اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اگر کسی وقت چلا جاؤں تو نہ, لیکن پھر باپ کا دل ہے کہ انہوں نے دیے. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ ان کو کبھی بھی پیسے نہیں دینا کیونکہ یہی پیسہ ہمارے استعمال ہوتا ہے اگر میں کسی وقت میرے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہو. لیکن وہ باپ کا دل تھا, انہوں نے وہ پیسے دے دیے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو واپس نہیں کیا گیا اور اس کو باقاعدہ لوگوں کو تو بندوقوں سے یا گن سے مارا جاتا ہے لیکن اس کو ذبح کیا گیا. اور وہ فلم جو انہوں نے اپلوڈ کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور وہ باقاعدہ انہوں نے یوٹیوب پہ دکھائی جو ایک نہ دیکھنے. اور ابھی بھی کبھی کوئی بھیجتا ہے مجھے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن میں نے اس باپ کا حوصلہ دیکھا, اس کے بھائیوں کا حوصلہ دیکھا
کہ ان میں ذرا بر بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی مطلب مورل کوئی ڈاؤن ہوا ہو کہ اتنا بڑا سانیہ ہونے کے باوجود بھی ان میں کوئی نرمی آئی ہو یا ڈرے ہوئے ہوں، بالکل بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا راہ حق پہ شہید ہوا ہے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور دوسرا قصہ میں شیئر کروں گا فارگیٹن پیپلز کے نام سے جو ڈاکومنٹری تھی، آپ نے بھی وہ دیکھی ہو. اس میں اس ماں کا حوصلہ دیکھیں جو بچہ، ان نے اپنی تعریف کی کہ اس بچے نے ہمیشہ پیسے جو بھی کماتا تھا وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نیاز میں خرچ کرتا تھا. تو ماں کہتی تھی اتنے، تو اس کہتا تھا جتنے میں دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے واپس مل جاتے ہیں. اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کی کوئی سروس یا جاب بھی نہیں تھی. لیکن اس کا ایران پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، 3 دن ایران جانے میں رہ گئے تھے اور کوئٹہ کی یہ جو ہولناک واقعات ہوئے اس میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس کی ماں نے ایک چیز بڑی کہی جو میرا خیال ہے دل دہلانے والی تھی. وہ جب ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی اس پہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایران تو نہیں بھیج سکی لیکن میں نے کربلا ضرور بھیجا ہے اپنے بیٹے کو. شاباش دے گئے. یہ ایمان کی پختگی، اور ہماری ان ماؤں کو سلام ہو جو اس طرح سے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بھی. اور پھر تیسری بات میں اسی پھر ڈاکومنٹریز کے حوالے پہ کیونکہ کنٹینیو بات کر رہے ہیں تو میں عراق لاسٹ ایئر آپ کو بتائے شاہ بھی گئے تھے تو میں بھی گیا. ہمارا ایک سفر تھا جو کیونکہ ہم خاص ٹارگٹ میرا جو کیونکہ بچوں کا تھا کہ میں بچوں سے پوچھ لوں، اور کیونکہ وہ عربک میں بولتے تھے تو میرے ساتھ جو میری پریزنٹر تھی وہ بھی عربک بولنے والی تھی. اور انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا، یہاں آپ سروس دے رہے ہیں لوگوں کو اور عراق میں کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پر آپ کے ذہن میں کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے معلوم ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ بالکل ہے کہ کسی بھی وقت میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو. لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ یہاں پر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں میں ان کے لیے سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، میں ان کو کھانا تقسیم کر رہا ہوں، میں ان کو پانی دے رہا ہوں، میں ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے میں یہاں راستے پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کر رہا ہوں. تو تقریباً ملے جلے اس طرح کے لوگوں کے بچوں کے تاثرات تھے. میں خاص کر کے جو 8 سال 7 سال 12 سال اس ایج کے بچے اور ان کے تاثرات آپ دیکھیں کہ ان کو بالکل کسی چیز کا خوف اور خطرہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ یہاں جو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں اور ہم خوشنودی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے لیے افضل ہے ہماری زندگی سے. تو یہ کہنا بھی بڑی بات ہے. جب بچوں میں یہ شعور ہو تو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے اور یہ ہوں گے جس طرح کی خبریں دیں نہیں. اور پھر میں کیونکہ اس کے علاوہ بھی پھر آخر میں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دیہات گیا، لوگوں میں بہت بڑا پاور تھا کہ لوگ بالکل بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ زیادہ تر ہمارے جو انٹرویوز یا جو باتیں وہ ان یتیم عورتوں سے ہوئیں جن کے شوہر جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے 6 بچے تھے، کسی کے 7 بچے تھے، وہ بڑی مشکل زندگی میں گزار رہے تھے، لیکن وہ خوش، اس کے باوجود بھی وہ خوش تھے کہ ان کے چہروں پہ کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جو غمگینی یا دکھ کے جو دکھ دکھائی دے ان کے. جی بالکل. نہ دیکھیں آپ، ہاں چونکہ آپ تو منسلک ہو، آپ ڈاکومنٹری بناتے ہو، اور آپ نے جب کوئٹے میں جو گئے تھے جنہوں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی، شاید نام ان کا، وہ ڈاکومنٹری بھی وہ بنا کے لائے تھے. اس ماں کا آپ نے سنا تھا کہ جو انہوں نے بیان دی تھے کہ میرے 2 بچے جو ہے اکٹھے، دیکھو اکٹھے مارے گئے، لیکن میں آج بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے شہیدوں کے راہ میں ڈالنے والا ہوں، اپنے آپ کو ڈال سکتا ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ یقین جانیں کہ کوئٹہ میں کئی حادثات ہوئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 20 30 50 100 ہوئے، لیکن آج بھی کسی کو خوف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. اس چیز کی بات، لیکن دکھ کی بات، درد کی بات یہی ہے کہ دشمن پیچھے سے آ کے وار کر کے مار کے بھاگ کے چلا جاتا ہے. بس اس میں ذرا ہمارے کو دکھ ہوتا ہے. یہ بس اس میں حکومت کی نااہلی کے اوپر بھی ہم ضرور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے ان لوگوں کی، جی، نہ ہی یہ سکت رکھتے ہیں کہ یہ سامنے آ کے لڑیں.
تو ان کا حربہ صرف یہی ہے کہ پیچھے سے جا کے وار کیا جائے، بم بلوس کر کے مار دیا جائے بس یہی ہے. حالانکہ اگر وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جنگوں میں دیکھیں خاص اعلان کرتے تھے کہ کوئی اگر بھاگتا ہوا نظر آئے تو اس کو نہیں کہنا، کوئی اپنے گھر میں جا کے پناہ لے لے تو اس کو بھی جا کے نہیں مارنا. تو جنگ کے میدان میں لڑنا ہے جہاں جو سامنے آئے. تو یہ تو ہمارے، اور ہم دعویٰ اگر کریں کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں اور ہمارے کام جو ہیں وہ چھپ کے وار کرنے والے ہوں یا بھاگنے والے ہوں، تو صرف ان دو چیزوں کے علاوہ ان کے پاس رہا کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے. اور جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اگر آپ اس کو خاص کر کے دیکھیں کہ وہ صرف دفاع میں لڑی گئی ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اور یہاں جو ہے وہ اس طرح حکومت لے لیں نہیں. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے اگر حکومت لینی ہے دلوں پر حکومت کرو. بالکل. اگر ان میں طاقت ہے، لوگوں کا ساتھ چاہیے تو یہ دلوں پہ حکومت کریں، یہ محبت کے ساتھ آئیں اور جو ایک طریقہ ہے اس طریقے سے آئیں اور بے شک کریں. لیکن یہ جو طریقہ ہے لڑ کے مار کے اور آپ کہیں کہ جی جبرن آپ نے سب کچھ کروانا ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں یا مومنین کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والی بات کی یہ کر رہے ہیں کہ ہم شاید خوف پیدا کر دیں یا ہم ان کو ڈرا لیں دھمکا دیں. لیکن میں تو کہتا ہوں اگر ہمارا سارا خاندان ہی چلا جائے، سارا ہمارا جتنے بھی لیکن ہم بھی پھر بھی ہم اس طرح کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں میرے خیال میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا اس شعر کا کہ ہم 14 صدیوں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ ہماری ختم نہیں ہوئی کربلا کے بعد. اگر کوئی کہہ دے کہ کربلا وہاں ختم ہو گئی تو بی بی زینب سلام علیہا کا کردار آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہمارے جتنے امام ہیں ان کا کردار دیکھ لیں، ان کے پاس بعد جتنے آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے روزے کو کتنی مرتبہ گرایا جا چکا ہے. تو اب اس شعر میں جو ابھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا نا کہ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے. تو وہ فوج یزید آج بھی ہے. اور یہ اب ہم اگر یہ خیال کر دیں یہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. ختم نہیں ہوگی، یہ ہوگی بالکل جب تک امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ فرجہ آئیں گے. یہ اس وقت تک یہ لڑے، اور بلکہ وہ بھی آ کے انہی سے لڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ ختم نہیں ہوگی. اگر آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی صدق کے دل سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر کل ہم امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو بھی، حالانکہ کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اجل اللہ فرج تو یہ اس وقت شاید ساتھ نہیں دیں گے اس وقت. لیکن آج میں اس کی گواہی آج ساری دنیا دے گی کہ سیستانی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے. لیکن دیکھیں ان کا فتویٰ نہیں ہے، صرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو عراقی لوگ ہیں وہ اپنی شہروں کی حفاظت کریں. تو آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہتھیار لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح ختم کر دیں گے؟ یہ ناممکن ہے. اب یہ ایک فتویٰ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف نائب امام کا جو ہے وہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ بھی ہے کہ ڈیفینس میں. یہ نہیں کہ ان کو مارو، ڈیفینس میں. مطلب ڈیفینس میں پھر جب بچاؤ میں ہوتا ہے تو یہ ہر دنیا کی ہر گورنمنٹ یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے تو آپ ان کو مار سکتے ہیں. حق پہنچتا ہے آپ کا. تو یہ تو حق ہے. اگر دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی لا میں آپ چلے جائیں تو یہ ڈیفینس کا حق ہر بندے کو ہے. اور انہوں نے صرف اتنا ہی حکم دیا ہے نا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. جی 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 بس یہی ہے نا کہ دیکھیں آج ظلم تو ہوتا آ رہا ہے. جس وقت مولا حسین کی شہادت بھی ہوئی تھی اس وقت جو شروع میں لوگ جاتے تھے اس وقت بھی بڑے تکفیریوں نے، اس وقت یزیدیوں نے بڑے کوششیں کی تھی کہ کوئی نہ جائے. اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یزید بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ امام حسین کا کسی کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کون حسین تھا، کیا ہوا کیسا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 72 کے آج 72 کروڑ ہے نا، تو کتنے کو ختم کر لیں گے؟ کتنے کو شیعت ختم ہوگا دنیا سے؟ کبھی نہیں ہوگا نا. باقی یہ 420 میں یہ دھماکے وغماکے سے ڈرا دھمکا کے جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں کرتے رہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارا جو یقین ہے، جو رسول پاک نے کہا ہے کہ
میرے بعد جتنے بھی محمد آئیں گے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو انشاءاللہ سارے محمدوں کے اوپر ہمارا سہارا ہے، ہمارا آسرا ہے انشاءاللہ. ہم ضرور نہیں کہ دعا میں انشاءاللہ زندہ رہیں گے. نہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بغیر اختلاف کے کہ حسین، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب جب تک کربلا نہیں ہوئی تو میں حسین سے ہوں. حسین میں شاید حسین مجھ سے ہے، پہلا حصہ ہے جب تک کربلا نہیں ہوئی تب تک وہ حصہ ہے کہ، اور پھر ہوتا ہے کہ میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب میں حسین سے ہوں کا مطلب اسلام کی بقا پھر کربلا سے ہوگی، تو اس کا مطلب میں حسین سے ہوں کہ میرا دین اس وقت حسین سے منسلک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے دین کو بقا دینی ہے جو تا قیامت تک رہے گی. تو رسول پاک نے خود بھی کہا تھا مسلمانوں سے، اسی وقت بھی کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین نا. تو ہم اسی کے اوپر جیتے ہیں. تو آج کا پروگرام کا ٹائم بھی ہمارا بس ختم ہونے والا ہے. ہم دعا گئے سارے مومنین کے لیے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا سبحان بھائی، آپ بھی آئے تو آپ نے رونق بخشی ہے. اور انشاءاللہ ہم ضرور کبھی آپ ڈاکیومنٹری بنائیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے کو ضرور بتا دیں، اور کبھی کوئٹے کے لیے بھی آپ ضرور کوشش کر کے کوئی ڈاکیومنٹری ہمارے کو بنا کے دے دیں. انشاءاللہ میں تو پاکستان میں بھی بنا کے ابھی اور مزید ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں جی بڑی. تو بہت بہت شکریہ مومنین، بسیار بسیار مہربانی، خوش آمدید. تو انشاءاللہ دیکھیں اگلے پروگرام تک. التماس دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.